حضرات گرامی، آج 21 جمادی الاول 1444 ہجری ہے۔ دسمبر کی آج 16 تاریخ ہے، سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں کہا بھی تھا کہ آئندہ آنے والے جمعے میں سورہ احزاب کی آیات بیان کروں گا۔ کچھ اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ اسی ہفتے میں معاملات ایسے ہوئے کچھ اس ہفتے میں معاملات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے تیاری نہیں ہو سکی۔ میرے دوست محمد سبحان کی والدہ ماجدہ بروز ہفتے والے دن انتقال کر گئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے بھی بلوایا۔ ان کے والد گرامی شیخ محمد سلیم صاحب کو بھی غسل دیا تھا، اور اس کے چچا جان حافظ ضیاء الدین صاحب بھی دنیا فانی سے انتقال کر گئے تھے، غسل دیا تھا۔ پھر بروز پیر کو شیخ عبدالشکور صاحب کے یہاں تقریباً 40-45 سال سے وہ کام کر رہا تھا تیل کا کارخانے میں۔ سجاد حسین صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک شیخ عبدالشکور صاحب کی حیاتی دراز فرمائے۔ انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ غسل کا، کفن کا خرچہ، حتیٰ کہ میت کو گھر پہنچانے کے لیے 13,000 روپے کرایہ وہ بھی دیا، اور بہت سارے اس سے پیسے بھی لینے تھے وہ بھی معاف کر دیے، اور پھر بھی مزید رقم بھی ساتھ دی۔ یہی سب سے بڑی انسانیت ہے۔ یہ جو آپ احباب جمعے کی نماز سے پہلے جو بیان سنتے ہو، یہ اصلاح ہے۔ آپ کو زندگی گزارنے کا لاہ عمل بتاتا ہے۔ زندگی کیسے گزارو، اچھی زندگی کیسے گزرے گی، ایک دوسرے کا احساس خیال کرنے سے ہی گزرتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور میں ایک بات اور بھی کر دوں، موت ایسی چیز ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم کچھ نہیں۔ اگر یہ موت کا نظام نہ ہوتا تو شاید انسان حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہوتا۔ موت کے نظام نے انسان کو کمزور بنا رکھا ہے۔ اب بھی جو تھوڑی بہتی انسانیت زندہ ہے تو موت کی وجہ سے آنی ہے۔ تیاری کرو یا نہ کرو پھر بھی موت قریب ہے۔ میں جس سجاد حسین کی بات کر رہا تھا،
اس کے ہاتھوں میں ہم کھیلے ہوئے ہیں۔ 45 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات کروں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسے وہیں ملازم دیکھا۔ اسی لیے انہوں نے انسانیت نبھائی ہے۔ بزرگوں کے اندر کچھ سوچ و بچار ایسی ہوتی ہے، ذرا میں آپ کو بتا دوں، حاجی عبد الرؤف صاحب، ان کے بیٹے کی دکان پر محلے کے نوجوان لڑکے نے چوری کی۔ اب چوری کی، اس کی والدہ ماجدہ اتنی نیک کہ پورے محلے میں لوگوں کے گھروں کے کام کر کے کپڑے دھو کر گزارا کیا۔ بچے کو صحبت کا اثر پڑا۔ اب اس نے کچھ پیسے کھا لیے، کچھ بوتلیں پی لی، پیسے برآمد بھی ہو گئے۔ اب بیٹا کہتا ہے میں اسے پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ باپ نے منع کر دیا کہ نہیں، اگر تم پولیس کے حوالے کرو گے، پولیس نے تجھ سے بھی کھانے ہیں، پیسے کھانے ہیں۔ اور اگلی جو بات، بزرگ ہوتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے نہیں، اگلی بات انہوں نے کام کی ٹاپ کی جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں۔ کہنے لگے عارف بیٹا اگر آج پکڑوائے گا کل کو چھڑانے کے لیے خود جائے گا۔ کہنے لگا بجا وہ کیسے؟ اگر اس کی ماں آ گئی، اگر اس نے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس کی کتنی عزت کرتا ہے؟ چپ ہو گیا۔ اور بھائی عارف نے بھی یہی کہا کہ بڑوں کا درس، بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے۔ امام الانبیاء نے غلاموں کو ایسا بنا دیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ایسا گزرا جس نے اس قدر عمل کیا، کوئی رات ایسی نہ گزری جس میں عشاء کی نماز کے بعد اس صحابی نے سورہ ملک نہ پڑھی ہو۔ امام الانبیاء حیات ہیں، قبرستان میں گئے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، ایک صحابی کی قبر پر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرا غلام، میرا ماننے والا، قرآن پڑھنے والا، دنیا میں یہاں تک کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج قبر میں چلا گیا، میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ ملک اسی کی آواز میں سن رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا قرآن ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی اللہ کا قرآن کام آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قبر میں یہاں تک کہ ابا جان رکھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی رکھ کے چلے جاتے ہیں، ددیال ننیال والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے قبر پر دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہے ہوتے ہیں، کیسا نظام ہو رہا ہوتا ہے سارے جانتے ہو۔ باپ نے دھڑا دھڑ مٹی پھینکی، تایا جان نے پھینکی، چچا جان نے پھینکی، ادھر ماموں جان بھی آئے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ مٹی ڈالی، سارے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو، ایک روح ایک آدمی قبر میں آدمی کے سامنے آ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے گھبرانا، میں اللہ کا قرآن ہوں جس سے تو نے ساری زندگی وفا کی تھی، میں بے وفا یار نہیں۔
قرآن قبر میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ساری زندگی تو نے وفا جو کی ہے، میں بے وفا یار نہیں۔ قبر میں تو اللہ کا قرآن آ جاتا ہے۔ دولت والے کتنے بھی ہوں، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو قبر میں آ جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہاں تک کہ یہ عکس ابھی کھڑا ہوا ہے، 5 آدمی اور آ جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں گھبرانا، ہم تیری 5 وقت کی نماز ہے، فجر کی نماز آ جاتی ہے، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی بھی نماز یہاں تک کہ سامنے آ جاتی ہے قبر میں۔ پھر قبر میں حدیث شریف میں آتا ہے 29 یا 30، یہ 29 اور 30 کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ روزے بعض اوقات 29 ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 30۔ کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے نا کہ 29 روزے ہوں، 30 نہ ہوں۔ جو احباب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی چاند کی بڑی انتظار ہوتی ہے۔ جس دن پتہ چل جائے نا آج چاند نظر نہیں آیا، ذرا اعتکاف والوں کا بھی چہرہ دیکھا کرو۔ اب تو بابا دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اگر اعتکاف بیٹھ کر دکھایا ہے تو امام الانبیاء نے امام الانبیاء نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور فرمایا او لوگو اگر اگلے سال زندہ رہا 20 دن کا اعتکاف اللہ کے گھر میں کروں گا۔ 20 دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ قبر میں 1 ماہ کے روزے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نکیرین کو اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سے پوچھو، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملات میں آتا ہے، قبر میں زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں حج کیا ہو، حج آ جایا کرتا ہے، زندگی میں اور عبادات کی ہوں وہ بھی قبر میں آ جایا کرتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم دن میں 20 مرتبہ قبر کو یاد کیا کرو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ 20 مرتبہ قبر کو یاد کیا کرو۔ کیا فائدہ؟ ایمان جاگتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی تلخ حقیقت ہے موت اور قبر۔ یہاں دنیا میں تعویذ بنے یا نہ ملے، بنے یا نہ بنے، یہاں تک کہ کفن ملے یا نہ ملے، جنازہ ہو یا نہ ہو، لیکن قبر ہر آدمی کی ہوتی ہے۔ یہاں ہم آدمی کا بت رکھ کے آ جاتے ہیں، نکارا سمجھتے ہیں تو قبر میں مٹی میں پھینک کر آتے ہیں، گڑھے میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ جب تک روح ہے تو امی جان، ابا جان، جب روح ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اگلے دن کی بات ہے، یوٹیوب چینل پر دیکھ رہا تھا، ایک عورت کا بچہ بیٹا انتقال کر گیا، 2 دن سے ابھی بھی اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔
مدفن کے لیے نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ ذہنی طور پر مینٹل ہو گئی، لیکن پولیس آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ماں بیمار ہو سکتی ہے، لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آدمی کتنا ہی پاورفل ہو، اس کا باپ مر جائے، کہے میں نہیں مدفن کرنے دیتا، پولیس آ جائے گی، یا اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی، بہرحال فوج آئے گی، یہاں تک کہ میت کو ہر حالت میں لے کر جائے گی۔ مدفن کرنا ضروری ہے، ورنہ کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات بیماریاں ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے 300 افراد کو بھی اکٹھا مدفن کرنا پڑتا ہے، مجبوری۔ آپ بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ پاکستان میں بھی ہیضے کی مرض آئی، جس کی وجہ سے ایک ایک گڑھے میں 300 لاشوں کو ڈال کر اوپر مٹی ڈالی گئی۔ لاش کے ساتھ قبر میں 2 قسم کا نظام ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ ایک تو نظام یہ ہے کہ جو آپ کی مقد کی جگہ آنتوں میں جو فضلہ، جسے پیشاب بڑا کہتے ہو، فضلہ کہا جاتا ہے، وہ آدمی کا کیڑے بنتے بنتے آدمی کا پیٹ 3 دن میں پھٹتا ہے، گلتے گلتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا حدیث شریف میں مفہوم آیا ہے کہ انہیں قبر میں کیڑے نہیں کھاتے۔ حضور نے فرما دیا، اٹل بات ہے۔ بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں، ان کا فضلہ کیڑے نہیں بنتا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ نہیں پھٹتا، انہیں مٹی تو کھا جاتی ہے لیکن کیڑے نقصان نہیں دیتے، کیڑے نہیں بنتے، ایک بھی کیڑا قبر میں نہیں آتا۔ وہ کون لوگ؟ حدیث شریف ذمہ واری سے سنانا چاہتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اس کی قبر میں کیڑے نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ میں گیا، قبرستان میں کھڑا ہوا تھا، اور جو بزرگ فوت ہوئے تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ یہاں تک کہ دکان پر بیٹھے بیٹھے ان کی کتابوں کی دکان گڑ منڈی میں یوں سہارا لگا کر بیٹھے، فوت ہو گئے۔ گاہک آیا، گاہک نے کہا حضرت جی چیز دیں، جواب نہیں، انتقال کر گئے۔ ان کو غسل بھی میں نے دیا، غالباً ان کا نام فیض بخش تھا، کتابوں والے مشہور ہے۔ اب قبرستان گیا، 2-4 مکوڑے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مکوڑے۔ اب مجھے کہنے لگے کیا کرے، قبر میں تو اتنا مکوڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی موسم ہے، اگر قبر جہاں مرضی آپ کھودیں گے مکوڑے تو نکلیں گے۔ یہ ساون بھادو کا مہینہ ہے، اس میں مکوڑے زیادہ یوں ہی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے مسئلہ، میں نے کہا مدفن کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ کیڑوں والی دوائی وغیرہ
डाले, क्या करें। इस पर भी एक नबी का वाकया सुन लें। चींटी ने काट लिया अल्लाह के नबी को। नाम नहीं ले रहा इसलिए कि कौन से नबी का यह वाकया है, किताबों में नबी का नाम नहीं आया। नबी ने आर्डर दिया, इनके बिलों को आग लगा दो। नबी ने तो आर्डर दे दिया। नबी को भी आर्डर की बासों का तरमीम करनी पड़ती है अल्लाह के हुक्म से। दुनिया के नजदीक नबी सब कुछ है, उसका फरमान अटल है, लेकिन उसके फरमान में तरमीम करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। उस नबी को आर्डर हुआ, आपको जिस चींटी ने तकलीफ पहुंचाई, अगर उसी को आप तकलीफ पहुंचाएं या मार दें कोई हर्ज नहीं। आप उनकी बिरादरी, खानदान, उनका कुंबा और कबीला, उनके खेश को क्यों मुकाना चाहते हो? आपको इजाजत नहीं। नबी ने फौरन आर्डर में तरमीम ली। यहां तक फरमाया कि उसे बिलों को आग न लगाओ। अल्लाह की तरफ से मुझे आर्डर आ गया है, मना कर दिया। पता यह चला कि बासों औकात में कब्र की जो बात कर रहा था कि कब्र में कीड़े आ जाते हैं, मकोड़े काले रंग के ज्यादातर होते हैं, पपीली भी होती है, मकोड़ों की तादाद ज्यादा होती है। अब क्या करें? मैंने कहा मदफन करना पड़ेगा, मजबूरी है। कई लोग जानते हैं कि मैं हिकमत का काम करता हूं, तो मेरे गोदाम में चीनी के गट्टू पड़े हुए होते थे। एक चीनी को गट्टू तुलवाया, तकरीबन 7.5 किलो चीनी कम थी। एक में से इससे भी ज्यादा, यानी कि 5-6 किलो चीनी कम होती। कई लोगों ने मुझे कई मर्तबा कहा, यार मकोड़े तंग ठुमक ठुमक कर चीनी का दाना मुंह में जा रहे हैं, तो इन्हें मारने के लिए कीड़े मकोड़ों वाली दवाई ले आओ। मैं कह नहीं, मैं नहीं मारता। उन्हें कहते को घाटा थी ना पे। मैं कह तुम्हारे नजदीक घाटा है, मेरे नजदीक फायदा थी ना पे। अजन ओ की मैं अब भाई अल्लाह पाक उन्हें रिस्क दे रहा है, सबब ये बन रहा हूं। आपको पता भी है मेरे गुनाह कितने माफ हो रहे हैं। सोच की बात है ना। और मेरी सोच की वजह से एक दोस्त तो कहता है मैं दवाई कीड़े वालों मारने वाली डालता था, मैंने भी छोड़ दी डालने। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। आधे हूं ठुमक ठुमक के चीन क्या के वेंदे पे होना, मैं कुछ नहीं आता। अब कब्र में मकोड़े हैं, क्या रखें मैयत या नहीं? अब हदीस सुनानी पड़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया आना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूं। जिस कब्र में आप रख के आते हो, आम रूटीन में हर किसी के लिए कीड़ों का घर है, पर उसके लिए नहीं जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता है, वरना हर किसी के लिए है। वरना कीड़ों का घर है कब्र। कीड़े हमला करते हैं, आदमी को दिन ब दिन खा खा कर खत्म करते हैं। यह भी याद रखना, आदमी की लाश सर्दी की वजह से ज्यादा देर हो सकती है, 8-9 महीने लग सकते हैं, वरना 6 महीने के अंदर आदमी हड्डियां बन जाता है, ढांचा बन जाता है।
کتنی تلخ حقیقت ہے موت، اس کی تیاری نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے درخت سے یہاں تک کہ کھجور کے درخت سے چھڑی اتاری، اسے 2 حصے کیے، یہاں تک کہ دونوں کی قبر میں رکھ دیا۔ فرمایا جب تک یہ سبز چیز پڑی رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب قبر رک جائے گا۔ اب حدیث مکمل سنیں، وہ 2 لوگ کون سے تھے، کون سا ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے قبر میں انہیں عذاب ہو رہا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا پہلا وہ آدمی جو یہاں تک کہ پیشاب کرتا ہے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا، پیروں پر آ جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پیشاب کرنے لگو، چھوٹا پیشاب گہری جگہ ہو، نیچے جائے، اڑ کر چھینٹے نہ آئیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ زمانہ تھا، اب تو بابا فرش ہے، فلش ہے، کیا کچھ ہے، وہ زمانہ تھا اصل میں کچی مٹی کا، فرمایا کہ نرم زمین پر پیشاب چھوٹا کرو تاکہ چھینٹے نہ آئے، سخت زمین پر بھی چھینٹے جو ہیں اڑ کر آپ کے یہاں تک کہ کپڑوں پر، آپ کے پیروں پر آ ہی جاتے ہیں۔ مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے لیکن ابھی صحیح طریقے سے یاد نہیں آئی، اتنا ضرور ہے کہ جو چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے اوپر بہت وزن رکھا جائے گا سر پر۔ کس چیز کا ہوگا مجھے ذرا حدیث ابھی بھی بھول رہی ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا۔ اچھا مطلب سرکار کا کیا ہے؟ اصل مفہوم کی طرف بھی آیا کرو۔ مجھ جیسا مولوی ابھی بھی کسی کو کیا دیتا ہے، آؤ جی نماز پڑھنے کے لیے چلو جی، میرے کپڑے پلیت ہیں، پاک نہیں ہیں۔ اب اصل کام مفہوم اب آ رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہوں اس کے مفہوم کو سمجھو۔ بعض اوقات لوگ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، مسجد میں جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے قضاء حاجت کے لیے، لیٹرین باتھ روم بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں نہیں جاتے، نالی پر بیٹھ کر پیشاب تو کر لیا، استنجا نہ کیا۔ استنجا نہ کرنے والے کے بارے میں اصل میں جو مفہوم آ رہا ہے اس کو سمجھو۔ کئی لوگ خام خواہ 24 گھنٹے پلیت رہتے ہیں، اس لیے آفتیں مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ اگر کوئی یہ آدمی کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ پاک تو رہتا نہیں۔ میں اپنی بات کروں کہ میرا بیٹا حسین علی آیا نہیں ہے، بخار ہے، دعا کرے اللہ پاک اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وہ 2-3 مرتبہ ڈرا ہے، گھر والی نے کہا پڑھائی کرو، پڑھائی آپ بھی کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں مخفی نہیں رکھنی چاہیے۔ بیماری کے طور پر 3 مرتبہ درود شریف نماز والا، درود ابراہیمی 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی اول آخر، درود ابراہیمی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے، یہ بیماری چیک ہو گئی۔ اور اسی میں کوئی چیز آ جائے کہ یہ کام کر لو، 20 روپے کی چیز تقسیم کر دو، یا اس چیز میں آ جائے کہ فلانی چیز۔ اب میرے بچے میں کیا آئی کہ یہ جب بھی چھوٹا پیشاب کرے حسین علی، جب تک یہ استنجا نہیں کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
اسی دن گھر والی خیال کرنے لگ گئی، جب بھی وہ قضاء حاجت کے لیے حسین علی جاتا تھا فوراً کہتی تھی کہ وہ آپ کو پپا نے بتایا نہیں وہ قرآن پڑھا ہے، اس میں یہ چیز آ گئی تھی، رکاوٹ آ گئی تھی، آپ یہ مسئلہ حل کرو۔ ایسی چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے، ڈرامے بازی کرو نا وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی عورت بیمار ہو، میرے یہاں ملا حبیب اگر اس کی چار پائی کے قریب بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو نا، مولوی صاحب کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اور جڑے ملا ہوئے مداری ہوئے ڈرامے گیر ہوئے پیسے لٹن والا وہ جلدی سمجھے چاہتے ہوں دی عورت دی چار پئی دے اگر 7 چکر چلاؤ نا، آئے یہ مولوی کام دا ہے، یہ جڑے 7 چکر لائن نا میرے کو ہونے آرام آوے۔ اللہ کے قرآن سورہ فاتحہ پر اعتبار نہ ہوا، ڈرامے گیری پر اعتبار ہو گیا۔ اگر الہام سمجھنا، سورہ فاتحہ کے دوران اگر یہ الہام آ گیا کہ یہ چھوٹا پیشاب کر کے استنجا کرے، اچھی بات آئی ہے، کوئی غلط تو نہیں آئی؟ یا بتاؤ یہاں پر کوئی ڈرامے بازی ہے؟ ایسی چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک بچے کو لے کر آئی عورت، بیمار تھا، روز ڈرپیں لگ رہی ہیں، ٹیکے لگ رہے ہیں، میرے پاس پڑھائی کرا کر گئی، کہنے لگی پڑھائی کا اثر 24 گھنٹے تو رہا، پھر وہی حالت ہو گئی۔ پڑھائی میں کیا کیا آپ خود بھی کرو، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ۔ کہنے لگی کہ اب پھر اس کی وہی حالت ہے، اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آخری بات۔ اب الہام میں یہ آیا کہ تو بچے کو بد دعا دیتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، بد دعا دیتی ہے۔ میری گھر والی، میں نے کہا جو کچھ آیا وہ ٹھیک آیا ہے، قرآن کا معاملہ الہام غلط نہیں ہو سکتا، یہاں قرآن میں الہام ٹھیک آتا ہے۔ پہلے تو مکر گئی، آخر میں تو کوئی نہ، آخر گھر میں آکھے کہ انہوں نے قرآن پڑھے وہ غلط نہیں، تو صدا سے دو ابھی ہاں جڑے لہوں پہ تو پلوٹے کڑھے نہیں ہیں، انہیں کہ والبال کو آرام کو نہ سے آج تو بات توبہ کرو، اینو تو بعد جڑے لے بات کو ڈیوے بھی ماں بد دعا وال ٹیکے وال ڈرپا نہ ٹھک سیں وال کتھوں آرام آسیں۔ آرام کے لیے بھی احتیاط بھی ضروری ہے، جہاں دوا ضروری ہے وہاں پر پرہیز بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال جن احباب نے سنتے پڑھیں وما علینا الا البلاغ۔